خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، آپ کا فیضان ایسا جاری ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، 90 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ اللہ اکبر لوگوں، غور کرو، غریب نواز سرکار ہندوستان میں آئے، کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے، کوئی تلوار لے کے نہیں آئے۔ آج لوگ الزام لگاتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن یاد رکھو اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام میرے خواجہ غریب نواز نے جب اپنا کردار ہندوستان میں پیش کیا تب اسلام پھیلا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، سچ کو آنچ نہیں ہوتی ہے، یہی ہوا۔ ہندوستان ایک کفرستان، ہر طرف اجمیر کی دھرتی پر جب غریب نواز سرکار آئے، انا ساگر کے آس پاس اور دیگر جگہوں پر مندر ہی مندر، ہر جگہ پر مورتیوں کی عبادت، پتھروں کی پرستش ہو رہی تھی۔ لوگ صبح صبح مندروں میں جاتے، دودھ کے لوٹے ہاتھ میں لے کر جاتے، اپنے بھگوانوں پر، اپنی ان مورتیوں پر وہ دودھ چڑھایا کرتے تھے۔ ایک پنڈت ہے جو روز صبح صبح دودھ کا لوٹا لے کر جاتا ہے، مندر میں جانے کے بعد میں مورتی کے اوپر دودھ چڑھا کے آتا ہے۔ اس پنڈت کی ایک بیٹی ایک دن کہنے لگی، اے میرے باپ، تم روز جاتے ہو عبادت کے لیے، تم روز دودھ چڑھانے جاتے ہو، آج میرا دل چاہتا ہے میں دودھ کا لوٹا لے کر جاؤں۔ تو بیٹیاں تو باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، باپ نے کہا بیٹی تو رہنے دے، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ جب بیٹی نے اصرار کیا تو باپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جا۔ پنڈت کی لڑکی نے دودھ کا لوٹا لیا، لے کر پہنچ گئی مندر، اپنے بھگوان کے سامنے دودھ کا لوٹا رکھ دیا۔ اس سے معلوم نہیں تھا دودھ پلایا جاتا ہے یا چڑھایا جاتا ہے، یہ سمجھتی تھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ اس نے لے جا کر دودھ رکھ دیا، کہنے لگی اے میرے بھگوان، اس دودھ کو پی لے، میں تیرے لیے لے کے آئی ہوں، میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں تیری پرستش کیا کرتی ہوں، میں تیرے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، ہاتھ بڑھا، دودھ اٹھا اور پی لے۔ اللہ اکبر یہ کہہ رہی ہے، لیکن پتھر تو پتھر ہوتا ہے، پتھر بھلا کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ جب اس نے دیکھا دودھ نہیں پی رہا ہے، یہ پھر کہنے لگی اے میرے بھگوان، اٹھا پیالہ دودھ پی لے، اٹھا لوٹا دودھ پی لے، لیکن وہ پتھر کی مورتی، وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج مندر میں وہ بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ پتھر تو پتھر ہے، وہ کیسے دودھ پیے گا؟ وہ پتھر کی مورتی کے آگے کہتی ہے میرے بھگوان دودھ لے کر آئی ہوں پی لے، لیکن پتھر کی مورتی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی کہنے لگی اے میرے بھگوان، آج میں دودھ لے کر آئی، تو پینے کو تیار نہیں، اگر تو نے دودھ نہیں پیا تو سن لے، میں تیرے یہیں سر پٹک پٹک کر اپنی جان دے دوں گی۔ آج اگر تو نے دودھ نہیں پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، تیرے چرنوں میں اپنی جان دے کر جاؤں گی۔ اتنا کہا لڑکی نے پتھر پہ سر پٹکنا شروع کر دیا، پتھر پہ سر مارنے لگی، سر پٹکنے لگی۔ ابھی یہ پتھر پہ سر مار رہی ہے، خون بہنے لگا، سر سے خون بہتا ہوا نیچے کی طرف آیا۔ جہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے اسی راستے سے ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ سرکار غریب نواز کا گزر ہو گیا۔ سرکار غریب نواز جب اس راستے سے گزرے، آپ نے گزرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا، پتھر پہ سر پٹک رہی ہے، خون بہ رہا ہے۔ میرے سرکار غریب نواز آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں سرکار غریب نواز نے جہاں پہ وہ سر پٹک رہی ہے، جب اس نے سر رکھا، ادھر غریب نواز نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، جیسے اس نے سر مارا، نیچے ہاتھ سرکار غریب نواز کا
اس نے جیسی چہرہ اٹھا کے دیکھا کون آ گیا، اس نے دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ کھڑے ہیں۔ کہنے لگی بابا مجھے جان دینی ہے، نہ روک مجھے، اس لیے کہ میرا بھگوان میری بات نہیں سن رہا ہے، میرا بھگوان میری بات نہیں مان رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا معاملہ ہے، بات کیا ہے، بات بتا دے۔ کہنے لگی میں دودھ پلانے کو آئی، میں کہتی ہوں دودھ پی لے، لیکن یہ پتھر کی مورتی میرا بھگوان دودھ پینے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اسی لیے تو اپنی جان دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہاں یہی بات ہے۔ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، دودھ پلانے آئی ہے، اگر یہ دودھ پی لے پھر تو اپنی جان نہیں دے گی، پھر تو اپنا سر نہیں پٹکے گی۔ کہنے لگی ہاں اگر یہ دودھ پی لے گا تو پھر میں کیوں اپنی جان دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجمیر والے سرکار غریب نواز ہندوستان کے راجا نے فرمایا اس پتھر کی مورتی سے، اے پتھر کی مورتی، لڑکی دودھ لے کے آئی ہے، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا اور جلدی سے پینا شروع کر دے۔ ایک بار کہا میرے غریب نواز نے، اس نے دودھ نہیں پیا۔ پھر دوسری مرتبہ سرکار غریب نواز نے فرمایا اٹھا لے اور جلدی دودھ پی لے، پھر بھی مورتی نے دودھ نہیں پیا۔ جلال آ گیا۔ سرکار غریب نواز نے مورتی کا کان پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں فرمایا تیرا کان پکڑے ہوئے ہوں، اب جلدی دودھ پی لے ورنہ یاد رکھ میرا نام معین الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم جلال میں جیسی اتنا فرمایا، اتنا فرمانا تھا، اس پتھر کی مورتی کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی، پتھر کی مورتی نے ہاتھ بڑھائے، دودھ کا لوٹا اٹھایا، فوراً پینا شروع کر دیا۔ یہ غریب نواز سرکار کی ایک نظر اور آپ کا جلال تھا، جیسی کان پکڑ کے فرمایا نا ویسی مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لڑکی دیکھ رہی ہے، حیران ہے، سارا دودھ اس مورتی نے پی لیا۔ لڑکی نے اپنا لوٹا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی، مگر خون جو نکلا تھا کپڑوں پہ لگ گیا، خون میں لت پت ہے۔ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، مگر جب خون دیکھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، فلاں پنڈت کی بیٹی ہے، خون میں لت پت ہو کر گھر کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ سمجھے شاید کہیں اس کو کسی نے پکڑ لیا، شاید کہیں اس کے ساتھ میں کچھ برا ہو گیا، شاید کسی نے اس کی عزت پہ حملہ کر دیا ہے، اسی لیے لہو لہان ہے، خون میں لت پت ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر پہ پہنچی ہے، باپ نے دیکھا، باپ کی محبت، باپ کا پیار، باپ فوراً تڑپ گیا، کہنے لگا بیٹی یہ کیا ہو گیا، تیرے کپڑوں پہ اتنا خون کیسا ہے، تیرے سر سے خون کیسا نکل رہا ہے، کیا ہو گیا۔ باپ نے جیسی اتنا کہا، لڑکی کہنے لگی ابا اے میرے والد سن لے، میں آج مورتی کو دودھ پلانے گئی، میں نے کہا دودھ پی لے، اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اس نے دودھ نہیں پیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی مورتی، تو پھر میں نے کہا اگر دودھ نہیں پیے گا تو میں اپنی جان تیرے چرنوں میں دے دوں گی، میں یہیں سر پٹک پٹک کے مر جاؤں گی۔ ابا خون تو ضرور بہا ہے مگر میں مورتی کو دودھ پلا کے آئی ہوں۔ اتنا سنا تو پنڈت بھی حیران، باقی سارے لوگ بھی حیران کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پنڈت کہنے لگا بیٹی برسوں گزر گئے مجھے، میں جاتا ہوں دودھ لے کر، لیکن کبھی کسی مورتی نے دودھ نہیں پیا، تو نے کیسے پلا دیا؟ کہنے لگی بابا میں تو پلا کے آئی ہوں، لوگ جو اکٹھے ہو گئے تھے، بھیڑ جمع ہو گئی تھی، لوگ کہنے لگے پنڈت تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ ضرور کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر تھی کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پنڈت نے اپنے سر کی ٹوپی اتاری، بیٹی کے پیروں میں ڈال دی، کہنے لگا اے میری لخت جگر بات عزت پہ بن پڑی ہے، اے میری لاڈلی سچ بتا دے۔ وہ کہنے لگی ابا جس کی چاہے قسم لے لے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں، میں مندر کے اندر مورتی کو دودھ پلا کے آئی ہوں۔ جب لوگوں نے اتنا سنا کہنے لگے اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو اگر یہ آج پلا سکتی ہے تو کل بھی پلا سکتی ہے۔
تو پھر یہ کل اسی مندر کے اندر ہمارے سامنے اس مورتی کو دودھ پلا کر دکھائے، اگر واقعی مورتی نے دودھ پی لیا تو ہم مان لیں گے کہ یہ سچ بول رہی ہے۔ اگلا دن آیا، سارے لوگ چلے، پنڈت بھی چلا، بیٹی بھی دودھ کا لوٹا لے کر چلی، مندر میں پہنچ گئے۔ مندر میں پہنچنے کے بعد میں اس لڑکی نے دودھ کا لوٹا رکھا، کہنے لگی او میرے بھگوان دودھ پی لے، لیکن پتھر تو پتھر ہے، پتھر کی مورتی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب لوگوں نے اتنا دیکھا تو ہنسنے لگے، کہکہا لگانے لگے، کہنے لگے ہم تو کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن دیکھ لو اب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی کہ اس نے دودھ پلایا ہے، لیکن برسوں سے کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی مورتی نے دودھ پیا ہو۔ اللہ اکبر! جب اتنا اس لڑکی نے سنا، اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو، پنڈت کی آنکھوں میں آنسو کہ آج میں رسوا ہو گیا، آج میری بیٹی کی وجہ سے آج مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا اے ابا پریشان نہ ہو، اس نے کل بھی پیا تھا، آج بھی ضرور پیے گا۔ آگے بڑی غصے میں بولی او میرے بھگوان دودھ پی لے، ورنہ یاد رکھ لے کل جو بابا آیا تھا اسی بابا کو بلا لوں گی۔ اتنا سنا ہے وہ پتھر کی مورتی جو ہل نہیں سکتی ہے، اس کے ہاتھوں کو پھر حرکت ہوئی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی، اس نے دودھ کا لوٹا اٹھایا اور پھر سے پینا شروع کر دیا۔ اس پتھر کی مورتی نے جب دودھ پیا اور سارا دودھ پی لیا، لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے لڑکی اتنا بتا دے وہ بابا کون ہے جس کا تو نے ذکر کیا ہے؟ کہنے لگی میں تو نہیں جانتی کون ہے، مگر اتنا جانتی ہوں ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے تھے، ادھر سے آئے تھے، ادھر کو گئے تھے، اسی راستے سے گزرے تھے۔ لوگ اسی راستے کی طرف چل پڑے، آگے بڑھے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ہندوستان کے راجہ غریب نواز تشریف فرما ہے۔ میرے سرکار غریب نواز کے قدموں میں لوگوں نے سر رکھ دیا، پنڈت نے سر ڈال دیا، کہنے لگا زندگی گزر گئی، کبھی کسی پتھر کی مورتی نے دودھ نہیں پیا، لیکن آپ کے کہنے سے پیا، آپ کا نام لیا، پھر ہمارے سامنے پی لیا، ہمیں لگتا ہے وہ بھگوان نہیں ہے، آپ بھگوان ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ عبادت کے لائق ہو۔ اتنا سنا تو سرکار غریب نواز نے فرمایا، خواجہ معین الدین حسن چشتی نے فرمایا اے پنڈت سن لے، اے لوگوں سن لو، میں بھگوان نہیں، میں لائق پرستش نہیں، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اس رب کی عبادت کرو جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت کرو جس نے ان پتھروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! جیسے لوگوں نے اتنا سنا تو خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں شامل ہوئے، دائرہ اسلام میں آئے، اسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لوگوں یہ میرے غریب نواز کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، یہ خواجہ غریب نواز کا کردار اور ان کی کرامتیں تھیں جسے دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اور دنیا مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ اجمیر میں بیٹھے ہوئے غریب نواز کا جب یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، مدینے والے کی شان کیا ہوگی۔